السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کی توفیق سے ہم آج حدیث نمبر 75 تک پہنچے ہیں۔ آج کا جو درس ہوگا ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 75 کا معنی مفہوم اس میں پیش کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں وہ حدیث شروع کروں، پہلے موضوع آپ سمجھ لیجئے۔ آج کا موضوع ہے اللہ سے بندوں کے تعلقات مضبوط بنانے والی ایک مسنون دعا۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے والی ایک مسنون دعا، یعنی ایک ایسی دعا اگر ہم ہر دعا میں اس کو شامل رکھیں، اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے بھی رہیں گے اور اللہ سے ہمارے تعلقات مضبوط رہیں گے۔ اس میں ایسی باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات چھوٹ گئی تھی کل کے درس میں۔ کل کی حدیث میں صحیح مسلم کی جو روایت میں نے پیش کی تھی کہ 70,000 لوگ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے جو 70,000 کی تعداد میں ہوں گے، بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لا يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے۔ اس میں تھوڑا فرق ہے، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرتے اور رقیہ نہیں کراتے، دو ٹکڑے ہیں۔ تو محدثین نے پہلے ٹکڑے کو منکر کہا ہے یا غیر ثابت قرار دیا ہے کہ راوی کا وہم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے آدمی کسی سے رقیہ کراتا ہے، میں بیمار ہوا، میں کسی کے پاس گیا اور کہا میں بیمار ہوں، آپ رقیہ کر دو، میرے اوپر کچھ دم کر دو، میرے لیے کچھ جو ہے علاج کرو اسے قرآن اور حدیث کے ذریعہ۔ تو یہ یسترقون کا معنی ہوا کہ ایسے لوگ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں وہ کسی سے رقیہ نہیں کراتے، لیکن اپنا رقیہ خود کرنا یہ ثابت ہے۔ یہ اپنا رقیہ کرنے سے اس 70,000 کی فہرست سے انسان نہیں نکلے گا۔ اپنا رقیہ سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے سے پہلے معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اسے پڑھ کر اسے پھونکتے تھے اور چہرے پر اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، پڑھ کر دم کرتے ہاتھوں میں اور ہاتھ کو چہرے پر اور پورے بدن پر پھیرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ پر مرض الموت طاری ہوئی، تو ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ تو میں کیا کرتی؟ میں یہ معوذات پڑھتی تھی، معوذات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر ایسے دم کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ میں دم کرتی اور آپ ہی کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کے چہرے اور جسم پر پھیرتی تھی۔ تو یہ بڑی مؤثر دعا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین اگر کہیں گے تو 2 صورتیں مراد ہوتی ہیں، اور اگر جمع کا صیغہ رہے گا تو 3 صورتیں مراد ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے آدمی اپنا رقیہ کرے تو اس سے نہیں نکلے گا۔ تو رقیہ کرنا یہ اس کے اندر منع نہیں ہے، بلکہ رقیہ کرانے کی بات کی کہ رقیہ نہیں کراتے دوسروں سے۔ میں نے اس کی بہت ساری باتیں ذکر کی تھیں کہ آدمی دوسرے سے رقیہ کرائے گا تو اس کا توکل اللہ پر اتنا مضبوط نہیں ہوگا، وہ دوسروں کے بارے میں کہے گا، وہ رقیہ کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ہی رقیہ کرے گا تو میں کراؤں گا۔ جیسے مسجد میں ہے یا کسی علاقے میں کوئی عالم ہے، دوسرا آدمی کہے بھئی مولانا نہیں، چلو میں ہی دعا کر دیتا ہوں، میں ہی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں۔ نہیں، وہ مولانا رہیں گے تو ہی ہوگا۔ تو اس عقیدت مندی اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک توکل کے تھوڑا سا منافی امور میں سے آتا ہے کہ آدمی دوسرے سے رقیہ کرے۔ تو بہرحال وہ ٹکڑا جو ہے یرقون والا ٹکڑا، اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ وہم ہے راوی کا، یرقون نہیں ہے بلکہ ولا یسترقون والا ٹکڑا صحیح ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے ثابت نہیں ہے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے راوی کا وہم قرار دیا۔ تو لا یرقون کا مطلب ہوتا ہے جو رقیہ نہیں کرتے، لیکن یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، رقیہ نہیں کراتے۔ خود آدمی بیمار ہے، اب اس نے سورہ اخلاص پڑھا، سورہ فلق پڑھا، سورہ ناس پڑھا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں پھونک کر کے اور دم کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کے توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہم خود اللہ سے شفا مانگ رہے ہیں۔ تو لا یرقون کا جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں محدثین نے اس طرح سے بات کے ساتھ بیان کی ہے، اور لا یسترقون کا معنی آپ سمجھ گئے۔ اب اس میں 4 ٹکڑے ہیں، مختصراً آپ سمجھ لیجیے 4 ٹکڑے ہیں، انہیں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کسی سے رقیہ نہیں کراتے۔ رقیہ کرنے میں ایک معنی بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے،
بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی گیا عیادت کے لیے اور اس نے محبت میں اس کو دم کر دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں، بغیر طلب کیے ہوئے کوئی آپ کو دم کر دیا، آپ بیمار ہیں، آپ بے ہوش ہیں، اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی گیا محبت میں دم کر دیا تو وہ بھی توکل کے خلاف نہیں، آپ نے کہا نہیں، اس سے آپ نے اس سے طلب نہیں کیا، تو بہرحال آدمی خود رقیہ کرے اپنا یا کسی کا کر دے کسی کے طلب کیے بغیر تو اس میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی خود رقیہ کرے تو وہ توکل کے خلاف نہیں، دوسرے سے نہ کرائے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بدشگونی نہ لے، یہ بدشگونی تو بالکل حرام ہے۔ رقیہ اگر آدمی بہت پریشان ہے تو کرا سکتا ہے، لیکن وہ 70,000 کے لوگوں میں نہیں شامل ہوگا۔ شرعی رقیہ بھی آدمی نہ کرائے، علماء نے یہی لکھا شرعی رقیہ جو ہوتا ہے دوسروں سے نہ کرائے، خود اپنا کر سکتا ہے، دوسروں سے نہ کرائے۔ اور بدشگونی کی بہت ساری باتیں میں نے ذکر کی تھیں کہ کسی کے سامنے گزرنے سے، کسی کو کچھ بولنے سے، الگ الگ شکلوں سے لوگ جو ہے بدشگونی لیتے ہیں۔ ولا یکتؤون، اور نہ وہ داغ لگواتے ہیں، تو داغ لگوانا بھی فی نفسی حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ اللہ پر توکل کرنے والے بندوں کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ زخم جو اللہ نے دیا ہے اللہ ٹھیک کرے گا، داغنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ٹھیک کرے گا، اور بیماری اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی تعالیٰ اس کی شفا دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے اس کے ذریعہ۔ تو بہرحال اس میں 4 ٹکڑے ہیں، جس میں پہلا ٹکڑا ہے کہ وہ رقیہ نہیں کراتے۔ یہ رقیہ کرانا فی نفسی جائز ہے، لیکن بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو توکل کریں گے وہ رقیہ دوسروں سے نہیں کرائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے، بدشگونی بالکل حرام ہے، اس کی کوئی جواز کی شکل ہی نہیں بنتی ہے۔ ولا یکتؤون، اور داغ نہیں لگواتے، زخم وغیرہ ہو جائے تو اس کو داغ کر ختم کرنا، جل جائے ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں کرواتے، لیکن یہ عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اگر کوئی پریشان ہے، کوئی زخم نہیں آ رہا ہے تو اس کو آگ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھی صفت ہے مکمل طور سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفتیں تھی، اس میں ولا یرقون کا جو لفظ تھا محدثین اس کے بارے میں کلام کیا تھا، تو میں نے سوچا اس کو بیان کر دوں کہ خود آدمی رقیہ کر سکتا ہے، توکل کے خلاف وہ نہیں ہے، اپنے اوپر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے قرآنی آیتیں جو بھی مسنون ہے پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے۔ اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مفصلاً ذکر کیا، تفصیلاً اس میں لکھا ہے کہ یہ مسلم میں جو ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے، بخاری نے مختصراً بیان کیا، لیکن میں نے اس کو جب چیک کیا تو بخاری میں تفصیلاً روایت ہے، اور یہ روایت تہجد کے وقت کی دعا کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت رب السماوات والارض من فیہن انت قیم السماوات والارض من فیہن، ایک لمبی دعا ہے۔ تو اس دعا کے لاسٹ میں یہ ٹکڑے موجود ہیں بخاری کے اندر، امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، لیکن اور موقع پر بھی یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں، میں الفاظ کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب دعائیں مانگتے تھے اللہ سے تو یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، دیکھیں تعلقات اللہ کے کیسے مضبوط ہوں گے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ مکمل طور سے میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو ہی میرا مالک ہے، دنیا اور آخرت کو بنانے والا، سنوارنے والا، شفا دینے والا، بگڑی بنانے والا، میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ تیرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ میں مکمل طور سے تجھ پر ایمان لے آیا، دل کی گہرائیوں سے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اے اللہ میں مکمل طور سے تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، جو کچھ کرے گا تو ہی کرے گا، نفع نقصان کا تو ہی مالک ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی تمام معاملات میں تیرے ہی طرف رجوع کرتا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہماری کوئی بگڑ جائے تو بھی ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بڑی چیز کھو جائے تو بھی ہم تجھی سے مانگتے ہیں، چھوٹی پریشانی ہو تو بھی تیرے ہی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، بڑی پریشانی ہو تو بھی تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ایسے بندے اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ہر پریشانی اور ہر مصیبت کے وقت، اے اللہ تو ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ یہاں تک کہ آدمی کوئی خطبہ درس دے رہا ہے اس سے پہلے بھی اس کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں اللہ تیری توفیق سے بول رہے ہیں، اگر نہ چاہے تو ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر نہ چاہے تو 2 لفظ ہم لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے، اللہ ہی طاقت دینے والا ہے۔ ورنہ کتنے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے خطیب، اچھا بولنے والے، اللہ نے زبان چھین لی، قوت گویائی ختم ہو گئی، یا قوت گویائی تو ہے لیکن دماغ ختم ہو گیا، کوئی سمجھ کے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہم جو کچھ بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہر معاملات میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انابت۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا شارحین حدیث نے کہ اللہ میں ہر طرح کے گناہوں سے لوٹ کر نیکی کی طرف آتا ہوں، گناہوں کو چھوڑتا ہوں، نیکی کی طرف آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، رجوع کر رہا ہوں۔
इनाबत माने रुजू करना। वो भी का खासम तो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे तमाम जो मुखालिफीन हैं, इस्लाम के मुखालिफीन है, रसूल के मुखालिफीन है, कुरान के मुखालिफीन है, उन सब से मैं झगड़ता हूं तेरी अता करता दलीलों और कुव्वत के जरिया। तूने मुझे जो दलीलें दी हैं कुरान और सुन्नत की, और जो ताकत ईमान की दी है, उस ताकत और कुव्वत के जरिया मैं उन दुश्मनों से झगड़ता हूं। किसके लिए? तेरे दीन के लिए। वो भी का खासम तू, तेरे जरिया झगड़ता हूं, तेरी ताकत और कुव्वत अल्लाह तूने जो अता की है हम दिफा करते हैं, और इस्लाम के लिए हम लड़ते हैं, और जो है तेरे मुखालिफीन और मुनकिरीन से तेरे अता करदा दलीलों और बराहीन और कुव्वत और ताकत से हम मुकाबला करते हैं। खासम तो मैंने झगड़ा करना ही नहीं, हम तेरे लिए। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया का मामला आ जाए तो चिल्लाते हैं, लेकिन दीन का कितना बड़ा नुकसान कोई कर रहा हो उनके दिलों पर जूं तक नहीं रेंगता। ये ईमान की कमजोरी की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते दीन के मामले में कोई आदमी गलत बात कर रहा है, फौरन गुस्से में आते थे, अपने नफ्स के इंतकाम नहीं लेते थे, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहा हो तो आप उसको देखकर बर्दाश्त नहीं करते थे। हमारे अंदर भी ये जज्बा अल्लाह ताला पैदा फरमाए कि हम दीन के बारे में इतना ज्यादा हसास और गैरतमंद हो कि कोई भी गुनाह हमारे सामने हो रहा, कम से कम उसको जुबान से रोकें। जुबान से नहीं रोक सकते, दिल में महसूस करें क्या चीज गलत हो रही है। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिइज्जतिका, ऐ रब्बुल आलमीन मैं तेरी ही इज्जत और कुदरत की पनाह में आया, इसलिए ताकि तू मुझे राह रास्त पर साबित कदम रख, तू मुझे राह रास्त पर रख, मेरे हिदायत की राह पर गामजन रख। तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई भी इलाह नहीं है, और तू ही हकीकी माबूद है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतल्लज़ी ला यमूत वल जिन्नु वल इंस यमूतून, और इंसान और जिन ये सारे के सारे मरने वाले, तेरी जात हमेशा जिंदा रहने वाली है। तो ये आखिरी टुकड़ा भी बहुत ही ज्यादा अहम है। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिइज्जतिका, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तेरी इज्जत और कुदरत के जरिया कि तू मुझे गुमराही से बचा, तू मुझे हिदायत पर गामजन रख। तेरे अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, और तू ऐसी जात है जो हमेशा जिंदा रहने वाली है, और तेरे अलावा जितनी भी मखलूकात हैं सबको फना है, इंसान और जिन्नात सब मरने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इस दुआ को याद करने की तौफीक अता फरमा, और अपनी दुआओं में शामिल रखने की तौफीक अता फरमा, ताकि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और अपने मामलात हम अल्लाह के सुपुर्द कर सकें, और अल्लाह भी सुने कि मेरा बंदा अपने आप को मेरे हवाले कर रहा है, तुम इसको ज़ाय नहीं करेंगे। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।